محرم الحرام کے مہینے کے اندر علماء اکابرین نے ایک وظیفہ بتایا ہے، مختصر سا آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ کوشش کریں یکم محرم الحرام کو 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے جواہر الفقہ کے اندر لکھا ہے کہ جو شخص 113 مرتبہ یکم محرم الحرام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے سال آفات سے اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ تکلیفوں کا دور ہے، مصیبتوں کا دور ہے، فتنوں اور آزمائشوں کا دور ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ 113 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ سنت سمجھ کر نہیں، واجب سمجھ کر نہیں، صرف یہ ایک علماء کابرین کا بتایا ہوا ایک عمل ہے جس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماہ محرم کے اندر کرنے والے کام جو ہیں، سب سے پہلے تہیہ کریں کہ عاشورہ کا روزہ رکھیں گے، 10 محرم الحرام کا روزہ۔ اہل کتاب 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان کی مشابہت اختیار نہ کرو، 9 کا یا 10 کا روزہ رکھو، یا 10 کا یا 11 کا روزہ رکھ لو، 2 روزے رکھو۔ اس کے بعد دوسرا کام، فرائض کے اندر بہت زیادہ پابندی کریں، ساتھ ساتھ نفلی عبادت کی بھی کثرت کریں، اور گناہوں سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ علماء اکابرین نے فرمایا ہے محرم الحرام کے مہینے کے اندر عبادات کا اجر دوہرا کر دیا جاتا ہے، تو جب عبادات کا اجر دوہرا ہے تو گناہوں کے اوپر بھی گناہ جب ہم لوگ کرتے ہیں تو اس کے اوپر وبال بھی پھر ڈبل پڑتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور جو کام جو نہیں کرنے محرم کے مہینے کے اندر، کالا لباس نہ پہنیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کالا لباس پہننا ایک قوم کے مشابہت ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ کالا جھنڈا گھر کے اندر نہ لگائیں۔ دوسرے نمبر پر نحوست اور غم کا مہینہ، اس کو نہ سمجھیں، شادی نہیں کرنی، خوشی نہیں کرنی، میاں بیوی نے علیحدہ ہو جانا، یہ سارے کام غلط ہیں۔ نحوست اور غم کا مہینہ سمجھنا غلط ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا محرم الحرام کا مہینہ اشہر حرم کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، سوگ والا مہینہ، اس کو نہ سمجھیں۔ راستوں کے اندر سبیل لگانا، ٹھنڈے پانی کی، دودھ کی سبیل لگانا، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پانی پلانا گناہ نہیں ہے۔ ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ لوگوں سے چندہ مانگنا اور راستے کے اندر سبیل لگانا، اس سے منع کی، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ من گھڑت قسم کی باتوں کو رواج نہ دیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ گھروں کے اندر مائیں بہنیں بیٹیاں چھوٹی چھوٹی کتابیں خریدتی ہیں، پھر محلے کی ساری عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں، وہ کتاب پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، خود رونا، دوسروں کو رلانا، واویلا کرنا، اس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ اسلام قرآن پڑھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندگی میں لائیں تو سمجھ آئے گا قرآن کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب